السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سہل الحروی الکروخی فی العشر الاول من ذی الحجہ۔ یہ اخبرنا جو یہاں پہ فرما رہے ہیں یہ عمر ابن تبرزد بغدادی، یہ انہی کا جملہ ہے۔ اوپر دیکھیے نام لکھا ہوا ہے عمر ابن تبرزد بغدادی کا۔ اصل میں یہ کتاب جو ہم لوگوں تک پہنچی ہے، کتنے واسطوں سے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے، تو یہ عمر ابن تبرزد بغدادی تک ساری سندیں پہنچتی۔ اسی لیے جامع ترمذی کے جتنے نسخے ہیں ان میں عمر ابن تبرزد بغدادی کا ذکر ملتا ہے، ساری سندیں ان پر جا کر کے مل جاتی۔ پھر عمر ابن تبرزد بغدادی سے امام ترمذی تک کتنے واسطے ہیں، کتنے واسطوں سے یہ کتاب یعنی جامع ترمذی عمر ابن تبرزد بغدادی تک پہنچی ہے، ان واسطوں کو عمر ابن تبرزد بغدادی نے ذکر کیا۔ اب وہ کہتے ہیں اخبرنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سہل الحروی الکروخی۔ ہمیں شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سہل حروی کروخی نے خبر دی۔ حروی یہ ہرات کی طرف نسبت، یہ خراسان میں ایک شہر کا نام ہے ہرات، اور کروخ یہ بھی ہرات ہی میں ایک جگہ کا نام ہے۔ تو یہ نسبت جگہ کی طرف، پہلے عام طور سے لوگ اپنی نسبت اپنے قبیلے کی طرف کیا کرتے تھے، یعنی جب تک لوگوں کا نسب انہیں معلوم تھا تو اپنی نسبت قبیلے کی طرف کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے اپنا نسب بھلا دیا، خاص طور سے اجمیوں نے اپنا نسب ضائع کر دیا۔ کسی کا نسب محفوظ نہیں، بہت زیادہ اگر کسی کو معلوم ہے تو پردادا تک نام معلوم ہوگا۔ والد کا نام پوچھا جائے تو والد کا نام بتا دیں گے، دادا کا نام بتا دیں گے، پردادا کا بتا دیں گے۔ پھر پردادا سے اوپر کے جو آبا و اجداد ہیں ان کا نام اگر پوچھا جائے تو کم ہی لوگ ہیں جو بتا سکیں گے۔ کیا خیال ہے؟ پردادا سے اوپر معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ ایک معلوم ہے، اس سے اوپر نہیں معلوم۔ تو اجمیوں نے اپنا نسب ضائع کر دیا، اس لیے اب یہ اپنی نسبت اپنے مسکن اور اپنے وطن کی طرف کرنے لگے۔ چنانچہ آج بھی جو نسبت بیان کی جاتی ہے وہ وطن اور مسکن ہی کی طرف نسبت بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی ہرات اور کروخ کی طرف یہ نسبت ذکر کی گئی ہے، اور یہ حروی کروخی یہ دونوں صفت ہے ابو الفتح عبد الملک کی۔ عمر ابن تبرزد بغدادی کہتے ہیں کہ ہمیں شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سہل حروی کروخی نے خبر دی۔ کب؟ فی العشر الاول من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، سنتا 47 و 500،
سن 547 ہجری میں بے مکہ شرفہ اللہ، مکہ مکرمہ میں، یعنی مکہ مکرمہ میں شیخ ابو الفتح عبد الملک کے سامنے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جامع ترمذی کی قرأت ہو رہی تھی اور میں اس مجلس میں بیٹھ کر کے اس کتاب کو سن رہا تھا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ میں آیا اخبارنا کا مطلب؟ یہاں عمر ابن تبرزت بغدادی کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں سن 547 ہجری میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں شیخ ابو الفتح عبد الملک کے سامنے جامع ترمذی کی قرأت ہو رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ وَأَنَا أَسْمَعُ، اس حال میں کہ میں سن رہا تھا۔ قال اخبرنا القاضی الزاہد ابو عامر محمود بن قاسم بن محمد الازدی رحمہ اللہ، یہ انا لکھا ہے مگر اس سے رمز ہے اخبرنا کی طرف۔ محدثین کی یہ عادت ہے کہ یہ لوگ سندوں میں رمز پر اکتفا کرتے ہیں، تو اخبرنا کی جگہ یہ لوگ انا لکھ دیتے ہیں اور حدثنا کی جگہ پر نا لکھ دیتے ہیں، اور کبھی حدثنا کی جگہ پر ثنا لکھتے ہیں، تو یہ رمز ہے، اشارہ ہے۔ انا سے رمز ہے کدھر؟ اخبرنا کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قاضی زاہد ابو عامر محمود بن قاسم بن محمد ازدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خبر دی، قراءۃ علیہ وانا اسمع، اس حال میں کہ ان کے سامنے قرأت ہو رہی تھی جامع ترمذی کی اور میں سن رہا تھا۔ کب کی بات ہے؟ فی ربیع الاول من سنۃ 82 و 400، ربیع الاول سن 482 ہجری میں۔ ازدی، یہ ازد کی طرف منسوب ہے۔ ازد یہ ایک قبیلہ ہے یمن کا، اس کی طرف یہ نسبت۔ قال الکروخی، کروخی کہتے ہیں۔ کروخی کون ہے؟ اوپر ان کا بیان آیا ہے، کون ہے؟ شیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم۔ قال الکروخی، کروخی کہتے ہیں وَأَخْبَرَنَا الشیخ ابو نصر عبد العزیز بن محمد بن علی بن ابراہیم التریاقی، اور ہمیں شیخ ابو نصر عبد العزیز بن محمد بن علی بن ابراہیم تریاقی اور شیخ ابو بکر احمد بن عبد الصمد بن ابی الفضل بن ابی حامد غورجی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے خبر دی، قراءۃ علیہما وانا اسمع، اس حال میں کہ ان دونوں کے سامنے جامع ترمذی کی قرأت ہو رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ فی ربیع الاول من سنۃ 81 و 400، ربیع الاول سن 481 ہجری۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ شیخ ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم نے جامع ترمذی کی سماعت یہ 3 شیوخ سے کی، یعنی 3 شیوخ سے انہیں اس کتاب کی اجازت حاصل ہے۔ پہلے شیخ کون ہیں؟ کون؟ قاضی زاہد ابو عامر محمود بن قاسم ازدی، اور دوسرے شیخ شیخ ابو نصر عبد العزیز ابن محمد، اور تیسرے شیخ شیخ ابو بکر احمد ابن عبد الصمد، یعنی 3 شیوخ کی مجلس میں یہ حاضر ہوئے، اور تینوں سے اجازت انہیں عرض علی الشیخ کے طور پر ہوئی۔ تینوں سے اجازت کیسی ہے؟ عرض علی الشیخ۔ عرض علی الشیخ کا مطلب ہے کہ شیخ کے سامنے حدیث پڑھی جائے، شیخ کے سامنے حدیث پیش کی جائے، انہیں پڑھ کے سنایا جائے، پھر شیخ سن کر کے اس کی تصدیق کر دیں، اس کا اقرار کر لیں، اس کے بعد پھر اجازت دے دیں۔ اس طریقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرض علی الشیخ۔
تو شیخ ابو الفتح عبد الملک کروخی نے جامع ترمذی کی سماعت 3 شیوخ کی مجلس میں کی۔ معلوم ہو گئے تینوں شیوخ؟ اب آگے چلیے۔ قراءتن علیہما وانا اسمع، اس حال میں کہ ان دونوں کے سامنے قراءت ہو رہی تھی اور میں سن رہا تھا، ربیع الاول سن 481 ہجری میں۔ قالوا، اب یہ تینوں کہتے ہیں، کون تینوں؟ شیخ ابو الفتح عبد الملک کے جو تینوں اساتذہ ہیں، تینوں شیوخ ہیں، وہ تینوں کہتے ہیں اخبرنا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ بن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی قراءتن علیہ۔ یہ تینوں شیوخ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ بن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی نے خبر دی قراءتن علیہ، اس حال میں کہ ان کے سامنے قراءت ہو رہی تھی اور ہم لوگ سن رہے تھے۔ یعنی یہ تینوں شیوخ شیخ ابو محمد عبد الجبار ابن محمد کی مجلس میں بیٹھ کر کے جامع ترمذی کی سماعت کر رہے تھے۔ اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی المروزی۔ شیخ ابو محمد عبد الجبار ابن محمد کہتے ہیں کہ ہمیں ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب ابن فضیل محبوبی مروزی نے خبر دی۔ یعنی شیخ ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابو العباس محمد ابن احمد کی مجلس میں حاضر ہوئے، ان کے سامنے جامع ترمذی کی قراءت ہو رہی تھی اور وہ سن رہے تھے۔ فَأَقَرَّ بِهِ الشَّيْخُ الثِّقَةُ الْأَمِينُ، تو اس کا اقرار شیخ ثقہ امین نے کیا۔ اب اقرّ بِهِ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا؟ تو اس کا مرجع تو ظاہر ہے، فَأَقَرَّ بِهِ اے اقرّ بجامع ترمذی، یعنی جامع ترمذی کا اقرار کیا۔ کس نے؟ شیخ ثقہ امین نے۔ اب یہاں شیخ ثقہ امین سے کون مراد ہیں؟ اس میں دو احتمال۔ ایک احتمال یہ ہے کہ شیخ ثقہ امین سے مراد یہاں ابو محمد عبد الجبار ابن محمد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو تینوں تلامذہ، ان تینوں تلامذہ نے شیخ عبد الجبار سے جب جامع ترمذی کی سماعت ان کی مجلس میں کی ہے اور ان سے اجازت لی ہے، تو اس بات کا اقرار شیخ عبد الجبار ابن محمد نے کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ حدیثیں صحیح ہیں اور جامع ترمذی کی جو قراءت میرے سامنے ہوئی ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور یہ بالکل صحیح۔ تو ایک احتمال یہ کہ اس سے مراد کون ہے؟ شیخ ابو محمد عبد الجبار۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ شیخ ثقہ امین سے مراد یہاں شیخ ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب بن فضیل محبوبی مروزی۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ شیخ عبد الجبار کے تلامذہ اپنے شیخ کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے؟ اپنے شیخ کے پاس۔ تو شیخ کے شیخ کون ہوئے؟ ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب محبوبی مروزی، یہ شیخ کے شیخ۔ تو اپنے شیخ کے پاس گئے اور اپنے شیخ کے شیخ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے سامنے جامع ترمذی کی قراءت ہوئی اور اس مجلس میں ہمارے شیخ یعنی شیخ عبد الجبار موجود تھے، ان کو آپ نے اجازت دی ہے؟
کیا انہوں نے آپ کے سامنے سماعت کی ہے جامع ترمذی کی؟ فاقر بھی شیخ الثقۃ الامین، تو شیخ ثقہ امین نے اس کا اقرار کیا۔ تو اس صورت میں شیخ ثقہ امین سے مراد کون ہوں گے؟ شیخ ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوبی مروزی ہوں، دونوں کا احتمال۔ اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ شیخ ثقہ امین یہ تینوں الفاظ تعدیل سے، کس میں سے ہیں؟ الفاظ تعدیل سے۔ اور کسی راوی کے تعلق سے جس قدر الفاظ تعدیل آئیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی ثقاہت معلوم ہوگی۔ تو یہاں مستقل ہر لفظ اپنی جگہ پر لفظ تعدیل ہے، شیخ بھی لفظ تعدیل ہے، ثقہ بھی اور امین بھی۔ اور یہاں پر تینوں الفاظ استعمال کیے گئے، شیخ بھی کہا، ثقہ بھی کہا، امین بھی کہا۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہاں شیخ عبد الجبار مراد ہوں یا شیخ ابو العباس محمد ابن احمد مراد ہوں، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ثقہ، اعلیٰ درجے کے ثقات میں سے۔ توثیق کے بہت سارے الفاظ ہیں، اس کے بہت سارے مراتب، توثیق کے بہت سارے مراتب۔ مثلا کسی کو کہا فلان اوثق الناس، یا کہا فلان الیہ المنتہا فی الحدیث، یا کہا فلان ثقۃ ثقۃ ثقۃ، یہ سب اعلیٰ درجے کی توثیق ہے۔ اور اسی کے بالمقابل تجریح کے بھی بہت سارے الفاظ، یعنی کسی راوی کی جرح جب کی جاتی ہے تو اس کے بھی بہت سارے مراتب۔ چنانچہ سب سے خراب درجے کی جرح جو ہوتی ہے، کسی راوی کو کہا جائے فلان دجال کذاب، فلاں کیا ہے؟ دجال ہے، کذاب۔ یا کہا فلان وزاع کذاب، فلاں وزاع یعنی حدیثیں گڑھتا، کذاب ہے، بہت جھوٹا آدمی۔ تو یہ سب بہت خراب درجے کی تجریح۔ اس کی تفصیل آپ حضرات اصول جرح و تعدیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ الترمذی الحافظ، شیخ ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب بن فضیل محبوبی مروزی کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ بن موسیٰ ترمذی نے، الحافظ، جو کیا ہیں؟ حافظ۔ ترمذی یعنی تے پر کسرہ، اور کچھ لوگوں نے تے پر ضمہ پڑھا یعنی ترمذی کہا، اور بعض لوگ تے پر فتح پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہر علاقے کا اپنا رواج ہے، کہیں ترمذی پڑھتے ہیں، جیسے شمال ہند میں ترمذی عام طور سے لوگ کہتے ہیں، اور جنوبی ہند میں آپ چلے جائیں تو وہاں ترمذی کہتے ہیں۔ وہاں آپ یہ سنیں گے جامع الترمذی، جیسے یہاں کیا کہتے ہیں؟ جامع الترمذی۔ الحافظ، حافظ یہ اس محدث کو کہتے ہیں جن کے پاس جنہوں نے 1,00,000 احادیث نبویہ کو کم از کم یاد کیا سند کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ رجال احادیث پر بھی ان کی نظر، سند حدیث کے ساتھ 1,00,000 احادیث نبویہ جن کو یاد، اور رجال حدیث یعنی تراجم رجال میں بھی ان کی گہری نظر، ایسے محدث کو حافظ کہا جاتا ہے۔ قال ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ طہارت کے ابواب ہیں،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر امام ترمذی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان ابواب کے تحت جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری احادیث مرفوع، ساری حدیثیں مرفوع ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی کی عادت ہے کہ یہاں پر کہا ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے جب کتاب الصلاح شروع ہوگی تو وہاں پر بھی کہا ابواب الصلاح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ الفاظ ذکر کر کے امام ترمذی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کتاب میں نے جو حدیثیں تخریج کی ہیں ساری حدیثیں مرفوع، احادیث مرفوعہ کو میں نے اس میں ذکر کیا۔ باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ باب اس بیان میں ہے کہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے مقبول نہیں۔ امام ترمذی نے جو تراجم الابواب قائم کیے ہیں ان میں اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ احادیث کریمہ کا جو متن ہے اسی متن کو انہوں نے ترجمۃ الباب بنا دیا۔ چنانچہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور یہ حدیث شریف کا ایک جز ہے، اسی کو انہوں نے ترجمۃ الباب بنا دیا۔ اب لا تقبل میں جو قبول کی نفی ہے، اس قبول سے کیا مراد؟ قبول کا ایک معنی کسی چیز کے مقبول ہونے کا معنی کیا ہے کہ آدمی کے ذمے جو چیز ہے، جو فریضہ اس کے ذمے، اسے اس طرح سے ادا کر دینا کہ ذمہ داری سے وہ سبکدوش ہو جائے، یہ معنی ہے کس کا؟ قبول کا۔ تو یہاں عدم قبول سے کیا مراد؟ عدم قبول کا استعمال کبھی عدم صحت کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی عدم قبول کا استعمال عدم ترتب ثواب کے معنی میں ہوتا ہے۔ دونوں معنوں میں عدم قبول کا استعمال، ایک معنی عدم صحت اور دوسرا معنی عدم ترتب ثواب۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ لا يقبل اللہ تعالی صلاۃ امرأۃ الا بخمار، اللہ تعالیٰ کسی بھی عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ تو یہاں پہ عدم قبول کس معنی میں ہے؟ عدم صحت کے معنی میں، یعنی دوپٹے کے بغیر کسی بھی عورت کی نماز صحیح نہیں، تو اس سے عدم صحت مراد۔ اور کبھی عدم قبول کا استعمال عدم ترتب ثواب کے معنی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ خود اسی کتاب میں یعنی جامع ترمذی میں کتاب الاشربہ میں امام ترمذی نے شرابی کے تعلق سے حدیث شریف تخریج کی ہے، جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ لا تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، یعنی 40 دن تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ جس نے شراب پی لی تو 40 دن تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی، خود اسی کتاب میں وہ حدیث شریف آئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر جو عدم قبول کا ذکر آیا ہے حدیث شریف میں، تو یہاں عدم قبول سے مراد عدم صحت نہیں ہے بلکہ عدم ترتب ثواب۔
فَإِن تَابَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یعنی اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ پھر اگر وہ شراب پی لے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی ہے۔ فَإِن تَابَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا۔ تو یہاں پر جو عدم قبول کا لفظ آیا ہے یہ عدم صحت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ عدم ترتب ثواب کے معنی میں، یعنی شرابی نماز اگرچہ پڑھ لے لیکن جب تک اس کے پیٹ کے اندر شراب کا کوئی ذرہ باقی ہے اس وقت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کا اثر یعنی شراب کی نحوست کا اثر 40 دن تک رہتا۔ تو یہاں عدم قبول کس معنی میں ہے؟ عدم ترتب ثواب کے معنی میں۔ یہاں امام ترمذی نے جو یہ باب قائم کیا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، تو ظاہر ہے کہ یہاں لا تقبل لا تصح کے معنی میں، یعنی لا تصح صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے کوئی بھی نماز صحیح نہیں۔ حدثنا قتیبہ بن سعید اخبرنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب تحویل السند قال وحدثنا حناد حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام ترمذی نے یہاں سند کے بیچ میں ہا کو ذکر کیا، یہ بھی رمز ہے، اس سے رمز ہے تحول من سند الی سند آخر کی طرف، یعنی ایک سند سے دوسری سند کی طرف تحول کرنا، ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونا۔ تو یہاں امام ترمذی نے پہلے اپنی ایک سند ذکر کی ہے، حدثنا قتیبہ بن سعید اخبرنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب، امام ترمذی کی سند سماک بن حرب تک پہنچی۔ اب اس کے بعد پھر امام ترمذی اس سند سے منتقل ہو کر کے دوسری سند ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قال اے قال ابو عیسیٰ، یعنی امام ترمذی کہتے ہیں وحدثنا حناد حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک، یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اور ہمیں حناد نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے وکیع نے حدیث بیان کی، وہ اسرائیل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے سماک ابن حرب سے روایت کی۔ تو یہاں دیکھیں امام ترمذی کی دو سند ہوئی نا، اور دونوں سند کن پر جا کر کے مل رہی ہے؟ سماک ابن حرب پر مل رہی۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام ترمذی نے اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ امام ترمذی کی جو پہلی سند ہے اس میں امام ترمذی اور سماک ابن حرب کے درمیان دو واسطے ہیں، ایک قتیبہ ابن سعید کا اور دوسرا ابو عوانہ کا، اور دوسری سند جو ذکر کی ہے اس میں امام ترمذی اور سماک ابن حرب کے درمیان 3 واسطے ہیں، پہلا واسطہ حناد کا، دوسرا وکیع بن الجراح کا، اور تیسرا اسرائیل کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام ترمذی نے یہ بھی یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ قتیبہ ابن سعید نے ابو عوانہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے تو قراءت علی الشیخ کے طور پر روایت کی، یعنی انہوں نے اخبرنا کہا، جبکہ حناد سے جب یہ حدیث امام ترمذی نے سنی ہے تو حناد نے اپنے شیخ یعنی وکیع بن الجراح سے جو اس حدیث کی روایت کی ہے تو قراءت علی الشیخ کے طور پر نہیں بلکہ قراءت الشیخ کے طور پر، یعنی حناد سے وکیع بن الجراح نے خود یہ حدیث بیان کی ہے اور وکیع بن الجراح نے اسرائیل سے روایت کی، وہ سماک ابن حرب سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں سندیں سماک ابن حرب پر جا کر کے مل گئیں۔ ان مصعب بن سعد، سماک ابن حرب مصعب ابن سعد سے روایت کرتے ہیں، مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہے فقہائے صحابہ میں سے،
ساتھ ہی یہ بڑے ہی متبع سنت صحابی تھے، اتباع سنت کے معاملے میں وہ بہت ہی سخت تھے، بہت ہی سخت متبع سنت یہ صحابی۔ ایک بار آپ سے یمن کے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ حجر اسود کے استلام کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا ارأیت ان زحمت، بھلا یہ بتائیں کہ اگر وہاں پہ ازدحام ہو تو کیا کریں؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر یمنی سائل نے پوچھا ارأیت ان زحمت، ارأیت ان دفعت، یعنی کئی بار ارأیت استعمال کیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اجعل ارأیتک بالیمن وانی قلت لک ما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ارأیت یمن میں رکھو، میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہے وہ میں نے تم سے بیان کیا، اپنا ارأیت یمن میں رکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے صحیح نہیں، ولا صدقۃ من غلول، اور نہ ہی مال حرام کا کوئی صدقہ مقبول ہے۔ کوئی نماز بغیر طہارت کے مقبول نہیں اور مال حرام کا کوئی صدقہ بھی مقبول نہیں۔ غلول اصل میں کہتے ہیں مال غنیمت کو چرا لینا، لیکن پھر اس میں تعمیم کی گئی اور ہر مال حرام پر اس کا اطلاق کیا جانے لگا، تو صدقۃ من غلول ولا صدقۃ من غلول کا مطلب ہے کہ مال حرام کا کوئی بھی صدقہ قابل قبول نہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال طیب و طاہر ہو، اسی سے آدمی کو امید ثواب رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیبہ، اللہ تعالیٰ طیب ہے، وہ طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جو بھی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے اس مال کا طیب و طاہر ہونا ضروری ہے اور امید ثواب اسی مال سے رکھنا چاہیے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ بغیر طہور میں تو کو ضمے کے ساتھ پڑھنا، اس سے فعل وضو مراد، فعل طہارت مراد ہے، ورنہ تو پر اگر فتح پڑھا جائے طہور، تو طہور سے مراد وہ پانی ہے جس سے وضو کیا جائے، تو یہاں چونکہ وضو مراد ہے اس لیے تو پر ضمہ پڑھنا۔ قال حناد فی حدیثہ الا بطہور، حناد نے اپنی حدیث میں الا بطہور کہا، یعنی امام ترمذی نے یہ حدیث دو شیخ سے سنی ہے، ایک قتیبہ ابن سعید سے اور دوسرے شیخ ہیں حناد۔ تو قتیبہ ابن سعید نے یہ حدیث جب بیان کیا تو ان کے الفاظ ہیں کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ الفاظ کن کے ہیں؟ قتیبہ ابن سعید کے۔ لیکن حناد نے جب یہ حدیث بیان کی تو حناد نے اپنی حدیث میں کہا لا تقبل صلاۃ الا بطہور، کیا کہا؟ لا تقبل صلاۃ الا بطہور۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو محدثین کرام ہیں انہوں نے احادیث کے ضبط و اتقان میں کس قدر احتیاط سے کام لیا ہے کہ ایک حدیث اگر کئی شیخ سے سنی ہے تو کس شیخ نے کن الفاظ میں وہ حدیث بیان کی ہے،
اس کا بھی احاطہ ان محدثین نے کیا اور اس کا التزام کیا کہ فلاں شیخ نے ان الفاظ میں یہ حدیث بیان کی اور فلاں شیخ نے ان الفاظ میں یہ حدیث بیان کی۔ یہ غائب درجہ محدثین کرام کی احتیاط۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب وحسن، یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ راجح اور سب سے زیادہ حسن۔ امام ترمذی اور انہی کی طرح سے بہت سارے محدثین کی عادت ہے کہ حدیث تخریج کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث اصح ما روی فی ھذا الباب، یا یہ کہتے ہیں کہ اصح شیء فی ھذا الباب وحسن۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے صحیح ترین حدیث ہے یا سب سے حسن ہے۔ بظاہر یہ معنی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتی ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح میں صحیح کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے پر وہ حدیث فائز نہیں ہوتی ہے، پھر بھی محدثین یہ کہہ دیتے ہیں کہ اصح ما روی فی ھذا الباب یا احسن ما روی فی ھذا الباب۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریب الراوی میں فرمایا کہ امام ترمذی کی جو یہ عادت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصح شیء فی ھذا الباب، تو وہاں اصح کا مطلب ہے ارجح، یعنی اس باب میں جتنی حدیثیں مروی ان ساری حدیثوں میں سب سے زیادہ راجح وہ حدیث، یعنی سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی اور راجح وہی حدیث ہے، یہی وہاں پر مراد ہے۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس باب میں جتنی حدیثیں مروی ہیں ان میں سب سے زیادہ وہ صحیح، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث اصطلاح محدثین کے مطابق صحت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتی ہے، پھر بھی محدثین کہہ دیتے ہیں کہ اصح ما روی فی ھذا الباب۔ لہٰذا جہاں اس طرح کی تعبیرات آئیں وہاں اصح